نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم اجرنا من النار اللهم انی اسألک ایمانا لا یرتد ونعیما لا ینفد ومرافقۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی اعلی جنت الخلد آمین یا رب العالمین۔ سورہ التحریم، باب نمبر 3۔ وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا إِلَى الْخَبِيرِ۔ پوری آیت پڑھ لیتے ہیں۔ وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنْبَأَكَ هَذَا قَالَ نَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے راز کی ایک بات بتائی اپنی کسی بیوی کو، اور پھر جب انہوں نے وہ ظاہر کر دی کسی اور بیوی کے پاس وہ بات، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ان کو جتایا اور کچھ اعراض کیا۔ اور یہ ایک انسان کی بہت ایک نوبلٹی ہوتی ہے کہ وہ کسی دوسرے کو منہ کے اوپر اس کو آر نہ دلائے کہ تمہیں میں نے منع کیا تھا بتانے سے اور تم نے آگے بتا دیا۔ اور پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بتایا کہ مجھے پتہ چل گیا ہے، تو انہوں نے کہا آپ کو کس نے بتایا کہ میں نے آگے بات بتا دی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اس العلیم الخبیر ہستی نے بتایا ہے جس کی طرف سے مجھے وحی آتی ہے۔ یعنی یہ ایڈڈ ہے جو میں نے آگے کہا ہے، العلیم الخبیر پہ ٹرانسلیشن ختم ہو رہا ہے۔ فیہ عائشۃ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس باب میں عائشہ رضی اللہ عنہا کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی حدیث ہے۔ قال حدثنا علی قال حدثنا سفیان قال حدثنا یحیی بن سعید قال سمعت عبید بن حنین قال سمعت ابن عباس رضی اللہ عنہما یقول اردت ان اسأل عمر رضی اللہ عنہ فقلت۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میرا ارادہ تھا، میں سوچا کرتا تھا کہ میں پوچھوں عمر رضی اللہ عنہ سے۔ تو ایک دن میں نے کہا یا امیر المؤمنین، اے امیر المؤمنین، من المرأتان اللتانی تظاہرتا، کون سی وہ دو خواتین تھیں جنہوں نے تعاون کیا ایک دوسرے سے، منصوبہ بنایا ایک دوسرے کے ساتھ، علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اگینسٹ یا خلاف۔ فما اتممت کلامی حتی قال، تو ابھی میں نے بات اپنی پوری بھی نہیں کی تھی کہ انہوں نے فرمایا عائشۃ و حفصۃ، وہ عائشہ اور حفصہ تھیں۔ اب یہ جو حدیث ہے، پیچھے اس کی ساری جو وہ لمبی حدیث ہم نے پڑھی تھی پچھلے ہفتے، اس کے جو اسباق ہیں وہ تو گزر چکے۔ تو اس میں بہرحال حق بات کہنا، چاہے وہ اپنی اولاد پہ پڑتی ہو، چاہے اپنے والدین پہ پڑتی ہو، اپنی جان پہ پڑتی ہو، اس کا ہمیں سبق ملتا ہے، اس لیے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی بھی بات بیچ میں سے مخفی نہیں چھوڑی اس سارے معاملے میں سے، حالانکہ ان دو خواتین میں سے ایک ان کی اپنی بیٹی تھی۔ پھر اسی طرح ایک اور بات پتہ چلتی ہے کہ بعض اوقات انسان کی جو ایک منزلت ہوتی ہے، ایک شرف ہوتا ہے، ایک مقام ہوتا ہے معاشرے میں، تو وہ بھی جب انسان اس کے اویئر ہوتا ہے تو یہ ہیومن نیچر بھی ہے کہ بعض اوقات اس کو بچانے کے لیے یا اس کی غیرت میں انسان کوئی ناپسندیدہ کام کر بیٹھتا ہے۔ اس لیے کہ عائشہ رضی اللہ عنہ اور حفصہ رضی اللہ عنہ دونوں نے یہ جو شہد والا اور مغافیر والا سارا یہ پلان کیا، تو یہ دراصل ان کی ایک غیرت تھی جو انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آتی تھی اپنے حوالے سے، اس لیے کہ وہ دونوں اپنی ایک قدر و منزلت دیکھتی تھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں، کیونکہ وہ ابو بکر رضی اللہ عنہ اور عمر رضی اللہ عنہ کی بیٹیاں تھیں۔ باب ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکما، اگر تم دونوں اللہ کے حضور توبہ کرو تو یہ بہتر ہے، یقیناً تمہارے دل حق سے ہٹ گئے ہیں۔ صغت قلوبکما، تمہارے دونوں دل مائل ہوئے ہیں
کسی حق سے ادر دین حق کسی بات کی طرف. صغوت و اصغیت ملت لتصغى لتمیلا. صغوت اور اصغیت کے معنی ہے مائل ہو گیا. لتصغى جو کہ سورہ الانعام میں یہ ورڈ آیا ہے اس کے معنی ہے تاکہ جھک جائیں. وَإِن تَظَاهَرَ عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ عَوْنٌ تَظَاهَرُونَ تعاونون. وَإِن تَظَاهَرَ عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ سے لے کر بعد ذالک ظہیر میں ظہیرن کے معنی ہے مددگار. تظاہرون کے معنی ہے تم ایک دوسرے کی مدد کرتے ہو. وقال مجاہد قوا انفسکم اوصوا انفسکم واہلیکم بتقوی اللہ وادبوہم. مجاہد نے فرمایا رحمہ اللہ قوا انفسکم کے معنی ہے کہ تم اپنے آپ کو اور اپنے اہل خانہ کو اللہ کا ڈر اختیار کرنے کی نصیحت کرو اور انہیں ادب سکھاؤ. اچھا یہ جو پیچھے حدیث گزری ہے نا کہ جو ابن عباس رضی اللہ عنہما نے عمر رضی اللہ عنہ سے سوال کیا ہے دوران وضو، تو اس سے بعض جو شارحین ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس میں ہمیں وضو کے دوران کلام کرنے کا جواز بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی بہت ضروری بات ہو تو اس کا جواب دیا بھی جا سکتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ لمبی گفتگویں شروع کر دے. لیکن کہیں کوئی بات اگر کوئی پوچھ لے، کیونکہ ابن عباس کہہ رہے ہیں کہ میں ان کے اوپر پانی انڈیل رہا تھا اور میں نے سوال کیا اور انہوں نے جواب دیا. لیکن بہرحال کثیر کلام سے پرہیز کرنی چاہیے. یہ جو جگہ ہے جہاں پر یہ لوگ تھے یہ مدینہ اور مکہ کے درمیان ظہران کا مقام تھا. قال حدثنا الحمیدی قال حدثنا سفیان قال حدثنا یحیی بن سعید قال سمعت عبید بن حنین یقول سمعت ابن عباس یقول اردت ان اسأل عمر عن المرأتین اللتین تظاہرتا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ وہی حدیث ہے پھر سے کہ ابن عباس کہتے ہیں کہ میں نے عمر رضی اللہ عنہ سے ان دو عورتوں کے متعلق سوال کرنے کا بڑے عرصے سے ایک ارادہ کر رکھا تھا. فمکثت سنتاً تو میں 1 سال رکا رہا، اسی فکر میں رہا. فلم اجد له موضعا حتى خرجت معه حاجا تو مجھے کوئی موقع نہ ملا یہاں تک کہ میں ان کے ساتھ حج کے لیے نکلا. فلما كنا بظہران ذهب عمر لحاجته اور جب ہم ظہران کے مقام پر تھے تو عمر رضی اللہ عنہ حاجت کے لیے باہر گئے. فقال ادرکنی بالوضوء فادرکته بالاداوۃ تو انہوں نے مجھ سے فرمایا کہ میرے لیے وضو کا پانی لاؤ. میں ایک برتن میں پانی لایا. فجعلت اسکب علیہ تو میں لگا ان کے اوپر پانی ڈالنے، میں ان کو وضو کرانے لگا. ورأیت موضعا تو میں نے موقع دیکھ لیا. فقلت تو میں نے کہا یا امیر المؤمنین اے امیر المؤمنین من المرأتان اللتان تظاہرتا وہ کون سی 2 خواتین تھیں کہ جنہوں نے تعاون کیا تھا آپس میں. قال ابن عباس تو ابن عباس کہتے ہیں فما اتممت کلامی حتی قال عائشۃ و حفصۃ اور ابھی میری بات ختم ہوئی ہی تھی، پوری ہی نہ کی تھی میں نے ابھی، یعنی پورا میرا جملہ بھی مکمل نہیں ہوا تھا تو عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا وہ عائشہ اور حفصہ تھیں. یہ ساری جو ہے اس کی ایکسپلینیشن پیچھے ہو چکی ہے. باب عسى ربه ان طلقكن ان يبدله ازواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثیبات وابکارا. کچھ بعید نہیں کہ اگر نبی تمہیں طلاق دے دیں تو اس کا رب اسے تم سے بہتر بیویاں عطا فرمائے جو مسلمان ہوں، مومن ہوں، فرما بردار ہوں، توبہ کرنے والیاں ہوں، عبادت کرنے والیاں ہوں، روزے رکھنے والیاں ہوں، چاہے وہ شوہر دیدہ ہوں یا کنواری. سائحات جو ہے یہاں پہ مراد ہے صائمات یعنی روزہ رکھنے والیاں. قال حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا هشيم عن حميد عن انس رضي الله عنه قال عمر رضي الله عنه اجتمع نساء النبي صلى الله عليه وسلم في الغيرة عليه فقلت لهن
عسى ربه ان طلقكن ان يبدله ازواجا خيرا منكن فنزلت هذه الآية۔ عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا ازواج مطہرات نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف غیرت کا ایک روب جمانے کے لیے باہمی اتفاق کر لیا، یعنی وہ ایک دوسرے سے ایک بلڈ اپ ہو رہا تھا، کچھ نیگیٹیوٹی گھر کے اندر اور کچھ ایک دوسرے کے باہمی جو ایک تعلقات تھے وہ خراب ہو رہے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے گراں گزر رہی تھی آپ کی طبیعت مبارکہ پر یہ ساری سچویشن اپنی فیملی لائف کی۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس ساری چیز کو بھانپ لیا ہوا تھا، تو کہتے ہیں کہ میں نے ان سے کہا کہ اگر نبی تم کو طلاق دے دیں تو بعید نہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہارے بدلے میں انہیں تم سے بہتر بیویاں عطا کر دے۔ تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی، اور یہ موافقات عمر میں سے ہے رضی اللہ عنہ، جو کہ قرآن میں آیات آئی ہیں جو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپینین کے ساتھ بعد میں میچ ہوتے ہوئے قرآن میں آیات آئیں۔ تو دس از ون آف دوز کہ ایگزیکٹ یہی ورڈز انہوں نے جا کر بولے تھے کہ تم لوگوں کو ڈر نہیں آتا، ڈرو اس بات سے، این ممکن ہے کہ ان کا رب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بدل دے بیویاں اور تم لوگوں سے بہتر بیویاں ان کو دے دے۔ اور یہ جہاں پر عصا آتا ہے نا، جیسے قرآن میں یہاں پر بھی عصا ربہ آیا ہے، تو ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف اگر یہ منسوب ہو کہ عصا، یعنی ہم کہتے ہیں نا کہ امید ہے کہ اللہ، عصا امید ہے کہ، تو جب اللہ کے لیے آئے عصا تو یہ واجب ہوتا ہے، یعنی پھر وہ چیز ہو کے رہتی ہے، وہ تحقیق کے لیے ہوتا ہے، وہ امید کے لیے نہیں ہوتا، وہ یقینی ہوتا ہے، وہ ظنی نہیں ہوتا کہ ہاں شاید اللہ تعالیٰ یہ کر دیں، وہ یقینی طور پر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کریں گے۔ جس طرح سے سورہ النساء آیا 99 میں آتا ہے فَأُولَٰئِكَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ، اسی طرح سے التوبہ 18 میں آتا ہے فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ۔ تو یہ جہاں بھی آتا ہے یہ تحقیق کے لیے آتا ہے۔ اب یہاں پر ایک سوال اور بھی اٹھتا ہے کہ جس عورت کو اپنے گھر میں اپنی سوکن سے کوئی غیرت آئے تو کیا یہ گناہ ہے؟ تو اس میں بات یہ ہے کہ یہ انسان کی نیچر ہے، اور جو چیزیں انسان کی نفسیات کے اندر ایسے رکھ دی گئی ہیں کہ جن کو نکالنا ممکن ہی نہیں ہے، تو اس پر وہ گنہگار نہیں ہوتی، لیکن جب وہ ایسی کسی غیرت کا شکار ہو جاتی ہے کہ جس سے وہ ترک واجب کرتی ہے، مثلاً صلہ رحمی ہی ختم ہو جاتی ہے، یا جھوٹ اور غیبت اور اس طرح کے جو گھروں کے اندر انٹریگز اور سازشیں شروع ہو جاتی ہیں، اور یا یہ کہ شوہر کا حق جو ہے وہ متاثر ہو جاتا ہے، تو ایسے میں پھر وہ عورت گنہگار ہوگی۔ یہ جو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمایا تھا تو انہوں نے کہا تھا نا کہ یا رسول اللہ میں ایک ایسی عورت ہوں جس کو غیرت بھی آتی ہے، اور آپ کے ہاں تو پہلے اتنی بیویاں ہیں تو مجھے غیرت آئے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں اللہ سے دعا کروں گا۔ تو وہ جو دعا کی تھی نا، وہ اس غیرت کی دعا تھی کہ وہ جو تھوڑی بڑھ جاتی ہے، جو کہ پھر گراں گزرتی ہے شوہر کی طبیعت پر، اور وہ الغیرہ الشدیدہ، شدید غیرت۔ لیکن وہ جو غیرت ہے کہ جو انسان کی ایک نیچر کا حصہ ہے، تو وہ ہر عورت کے اندر موجود ہے، اس پر اس کی پکڑ نہیں ہے جب تک کہ وہ اس کو غلط استعمال میں نہ لائے۔ سورۃ تبارک الذی بیدہ الملک، یعنی سورہ الملک۔ التفاوت الاختلاف والتفاوت والتفوت واحد۔ التفاوت کے معنی ہے اختلاف اور فرق، تفاوت اور تفوت دونوں کے ایک ہی معنی ہیں۔ تمیزوا تقطعوا، تمیزو سے مراد ہے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے۔ مناکبہا جوانبہا، مناکبہا سے مراد زمین کے اطراف و اکناف ہیں۔ تدعون و تدعون واحد مثل تذکرون و تذکرون۔ تدعون دال کی شد اور تدعون دال کی جزم دونوں کے ایک ہی معنی ہے، یعنی جس کا تم مطالبہ کرتے تھے، جیسا کہ تذکرون دال کی شد اور تذکرون دال کی جزم دونوں کے ایک ہی معنی ہوتے ہیں۔ وَيَقْبِضْنَ یضربن بأجنحتہن، وَيَقْبِضْنَ کے معنی ہے وہ اپنے پروں کو سمیٹ لیتے ہیں۔ وقال مجاہد، اور مجاہد کہتے ہیں صافات بسط اجنحتہن، صافات کے معنی ہے اپنے پروں کو پھیلا لیتے ہیں۔ ونفور الکفور، اور نفور سے مراد کفر ہے، یعنی حق سے بھاگنا اور نفرت کرنا۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے
اس کی تفسیر میں کوئی مرفوع حدیث بیان نہیں کی، صرف چند الفاظ کے لغوی معنی ہی بیان کیے ہیں۔ اور بہرحال یہاں پر ایک حدیث جو ہے وہ ہم سورۃ الملک کی بیان کر سکتے ہیں، جو کہ سنن ابی داؤد میں آئی ہے کہ قرآن مجید میں ایک ایسی سورت ہے جس کی 30 آیات ہیں، وہ اپنے پڑھنے والے کی سفارش کرے گی حتیٰ کہ اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے، اور وہ سورت تبارک الذی بیدہ الملک ہے۔ تو قرآن مجید کی تلاوت ایمان اور خلوص نیت سے ہو تو مغفرت کا باعث بنتی ہے، اور بعض صورتوں کے کچھ فضائل بھی ہیں، اور سورۃ الملک ان صورتوں میں سے ہے۔ اور ایک اور حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سونے سے پہلے سورہ الف لام میم السجدہ اور سورہ تبارک الذی بیدہ الملک پڑھ کے سویا کرتے تھے۔ اب یہاں پر کچھ چیزیں ہم ذرا ریوائز کر لیتے ہیں، دیکھ لیتے ہیں۔ تبارک الذی بیدہ الملک، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کے لیے ید یعنی ہاتھ کا ثبوت ملتا ہے۔ جن لوگوں نے تحریف کی ہے عقیدے میں تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہاتھ کو ہم ایسے نہیں مانیں گے کہ جیسے ہاتھ ہے، ہم ہاتھ کو اللہ تعالیٰ کی قدرت، اللہ تعالیٰ کی نعمت قرار دیں گے۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جتنا بھی انہوں نے صحابہ کرام کو پڑھا اور ان کے عقائد کے بارے میں دیکھا تو فرماتے ہیں کہ کسی نے بھی کبھی اللہ تعالیٰ کی صفات میں تعویل نہیں کی ہے، یعنی اگر ید ہے تو بس وہ ید ہے، اس کے لیے آگے سے کوئی قدرت اور نعمت، یا اگر عرش ہے تو عرش ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کا اقتدار اور اللہ تعالیٰ کی سلطنت قرار نہیں دیا گیا۔ تو یہ فزیکل اینٹیٹیز ہیں اور کیسی ہیں ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے، ہم اس کی تکییف یعنی کیفیت ہم بیان نہیں کر سکتے۔ پھر اسی طرح سے ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، تفاوت کا مطلب ہوتا ہے کانٹرڈکشن، تناقض یعنی کانٹرڈکشن، کوئی اختلاف، کوئی ایسی چیز کے جو متصادم ہو ایک دوسرے کے ساتھ۔ آپ دیکھیں کہ ہم آسمان پہ دیکھتے ہیں، سورج ہے، چاند ہے، وہ ایک دوسرے کے ساتھ ٹکراتے نہیں ہیں، نہ ستارے ایک دوسرے کے ساتھ ٹکراتے ہیں، نہ یہ زمین و آسمان ایک دوسرے کو کسی قسم کی ڈسٹربنس کریٹ کرتے ہیں۔ پھر اسی طرح سے تمیزو، اور یہ ہے سورۃ الملک آیا 7 اور 8 میں، اذا القوا فیہا سمعوا لہا شہیقا وہی تفور تکاد تمیز من الغیظ، جب وہ اس میں ڈالے جائیں گے تو وہ سنیں گے اس کا دھاڑنا اور وہ جوش مار رہی ہوگی، جہنم کی آواز آ رہی ہوگی اتنی اونچی جیسے دھاڑنے کی، اور قریب ہے کہ وہ پھٹ پڑے غصے سے، یعنی وہ اتنے غیظ و غضب کے ساتھ وہ بھڑک رہی ہوگی، اور جہنمی جو ہیں وہ سنیں گے اس کی جو چیخ و پکار ہے اس کو۔ اور انسان کو جب آپ دیکھیں غصہ آتا ہے نا تو اس کی جو یہ شہ رگ ہے اور رگیں جو ہیں وہ پھڑکنے لگ جاتی ہیں، اور آنکھیں اس کی لال ہو جاتی ہیں، اس کے بعض اوقات رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اس کے جسم کے بال کھڑے ہو جاتے ہیں، اور اس وقت اس کو پانی پلایا جاتا ہے یا اس کو کہا جاتا ہے کہ کوئی نہ کوئی تمہیں کوئی سٹروک نہ ہو جائے، تمہیں کوئی ہیمریج نہ ہو جائے۔ وہ جو شدید غصہ ہوتا ہے نا اس کے اندر اس چیز کے احتمال ہوتے ہیں۔ تو اور یہ تو پھر آگ کا غصہ ہے، اور یہ جہنم کی آگ کا غصہ ہے، تکاد تمیز من الغیظ، ایسے لگے گا کہ جیسے وہ غصے سے پھٹ پڑے گی۔ پھر ہے جی مناکبہا، جوانی بہا، یہ ہے آیا 15 میں، هو الذی جعل لکم الارض ذلولا فامشوا فی مناکبہا وکلوا من رزقہ والیہ النشور، وہ اللہ ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو نرم بنایا، تو چلو اس کے جوانب، اس کے کندھوں پر، اور کھاؤ اس کے رزق میں سے، اور اسی کی طرف ہے لوٹنا۔ اور ذلولن سے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی طبیعت میں نرمی رکھی ہے اور اس کے راستوں میں نرمی ہے، اور اگر یہ سخت ہوتی زمین، ہر جگہ جیسے پتھر ہی ہوتے ہیں تو ہر جگہ پتھریلی ہوتی تو انسان اس کے اوپر زندہ نہ رہ سکتے، انسان نہ کھیتی باڑی کر سکتا، نہ بیج بو سکتا، نہ ہل چلا سکتا، ٹھیک ہے۔ اور اگر یہ بالکل ہی جھاگ کی طرح نرم ہوتی تو بھی انسان اس کے اوپر نہ رہ سکتا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو مذللہ بنایا، یعنی ذلولن بنایا، تاکہ یہ انسان اس کے اوپر رہ سکے، جیسا کہ انسان کے منافع کے لیے، انسان کے نفع کے لیے ضرورت تھی اسی طرح اس کو بنایا، نہ بہت سخت اور نہ بہت نرم۔ پھر فرمایا فامشوا فی مناکبہا
وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ۔ تو بعض علماء اس آیت سے یہ دلیل لیتے ہیں کہ ہر کوئی جو اس زمین میں چلے پھرے گا رزق کی تلاش میں، رزق کی طلب میں، تو رزق اس کو ملے گا، اس کو ضرور ملے گا، وہ اس کو حاصل کرے گا، اس لیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا ہے فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ، تم اس کے کندھوں پہ چلو پھرو اور کھاؤ اس کے رزق میں سے، یعنی رزق پھر تمہیں ملے گا۔ گویا کہ رزق کا کھانا اور زمین میں چلنا پھرنا، اٹھنا، کوئی تلاش کرنا، کوئی کیریئر تلاش کرنا، کوئی ذریعہ معاش، کوئی ذریعہ آمدن تلاش کرنا، یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ وہ کہا جاتا ہے نا سفر وسیلہ ظفر۔ پھر فرمایا وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، تو اس ساری زندگی کا جو بکھیڑا ہے کہ جس میں آپ چلتے پھرتے ہیں، آپ کماتے ہیں، آپ کھاتے ہیں، کھلاتے ہیں، تو اس سارے اپنی ایکٹیویٹی کے اندر، روٹین کے اندر یہ مت بھول جانا کہ تمہیں اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے، اور پھر تمہیں اسی کے پاس جا کر تو سارے حساب کتاب بھی دینے ہیں۔ تو جب تم اپنا کوئی ذریعہ آمدن اختیار کرو تو رزق حلال کرو اور حرام سے بچو، طیب کھاؤ اور خبیث سے بچو، ناپاک سے بچو۔ پھر ہے تدعون، یہ ہے وقیل ھذا الذی کنتم بہ تدعون، ان سے کہا جائے گا کہ یہ ہے وہ جس کو تم مانگتے تھے، جس کو تم بلاتے تھے، یعنی طلب کیا کرتے تھے۔ کیا طلب کیا کرتے تھے؟ یہ کہا کرتے تھے کہ عذاب لے آؤ، جس کا تم وعدہ کرتے ہو، جس کی تم ہمیں دن رات دھمکی دیتے ہو، تو وہ عذاب لے آؤ۔ جیسا کہ سورہ صاد آیا 16 میں آتا ہے، ان کا اللہ تعالیٰ نے جو نقل کیا ہے کلام، ربنا عجل لنا قطنا قبل یوم الحساب، اے ہمارے رب ہمیں حساب کے دن سے پہلے ہی ہمارا حصہ ادھر ہی دے دے، جو عذاب دینا ہے دو ہمیں ادھر ہی، ہم نہیں ڈرتے کسی سے۔ سورۃ الاعراف 70 میں آتا ہے فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، یہ کہا کرتے تھے انبیاء سے، اپنے وقت کے نبیوں سے، کہ لے آؤ جس کی تم ہمیں دن رات دھمکی دیتے ہو اگر تم سچے ہو تو۔ پھر اس کے بعد یہ بہت ہی خوبصورت جو یقبضن اور صافات، جو کہ الملک 19 میں ہے، اولم یروا الی الطیر فوقہم صافات ویقبضن، کیا انہوں نے دیکھا نہیں پرندوں کی طرف ان کے اوپر جو پر پھیلائے ہوئے اور پر سکیڑتے ہوئے۔ تو یہاں پر آپ دیکھیے کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی قدرت ہے کہ آسمان میں بعض اوقات یہ پرندے ٹھہرے ہوئے ہوتے ہیں، کھڑے ہوئے بھی ہوتے ہیں، سٹل ہوئے بھی ہوتے ہیں، اور پر ان کے پھیلے ہوئے ہوتے ہیں، ان کے اندر کوئی ہوا بھی داخل نہیں ہو رہی ہوتی، وہ پھڑ پھڑا کر اڑ بھی نہیں رہے ہوتے، ورنہ عموماً تو اڑنا جو ہے وہ لگاتار پروں کو ہلاتے رہنے سے ہوتا ہے نا، لیکن کئی دفعہ یہ بالکل ایسے سٹل ہوتے ہیں، ان کے پر پھیلے ہوئے ہوتے ہیں، اور پھر بھی یہ آسمان میں موجود ہوتے ہیں، ٹھہرے ہوئے ہوتے ہیں، اور پھر ایک دم جو یہ ڈائیو لگاتے ہیں، جیسے کبھی آپ نے ایگل کو ڈائیو لگاتے دیکھا ہو، کیسے وہ ڈائیو لگاتا ہے اور کیسے وہ اپنے شکار کو اٹھا کر لے جاتا ہے، سبحان اللہ، یہ ھذا من آیات اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کے معجزات میں سے ہے۔ ما یمسکہن الا الرحمن انہ بکل شیء بصیر، رحمان کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں جو ان کو اس میں تھام رکھے، اس فضا کے اندر، بے شک وہ ہر چیز کا دیکھنے والا ہے۔ سورہ نون والقلم، سورہ القلم۔ وقال ابن عباس یتخافتون، ابن عباس نے فرمایا یتخافتون کے معنی ہیں ینتجون السرار والکلام الخفی، کہ وہ آہستہ آہستہ سرگوشیاں کرتے ہوئے چلے۔ وقال قتادہ ہر دن جد فی انفسہم، قتادہ کہتے ہیں ہر دن کے معنی ہیں دل سے کوشش کرنا۔ وقال ابن عباس انا لضالون اضللنا مکان جنتنا، ابن عباس نے فرمایا رضی اللہ عنہما انا لضالون کے معنی ہے ہم اپنے باغ کا راستہ بھول گئے ہیں۔ وقال غیرہ کالسریم، اور ابن عباس کے علاوہ دوسروں نے کہا کالسریم کے معنی ہے کالصبح انصرم من اللیل واللیل انصرم من النہار وہو ایضا کل رملۃ انصرمت من معظم الرمل والسریم ایضا المسروم مثل قتیل ومقتول،
کہ کسریم کے معنی ہے وہ صبح جو رات سے کٹ کر الگ ہو جاتی ہے، یا رات جو دن سے کٹ کر الگ ہو جاتی ہے۔ سریم ریت کے اس چھوٹے ٹیلے کو بھی کہتے ہیں جو بڑے ٹیلے سے کٹ کر الگ ہو جائے۔ سریم کا لفظ مسروم کے معنی میں ہے، یعنی کٹا ہوا، جیسا کہ قتیل کا لفظ مقتول کے معنی میں آتا ہے۔ یعنی وہ کھیتی بالکل ایسے کٹ کے رہ گئی جیسے رات سے صبح کٹ کے الگ ہو جاتی ہے، ان دونوں کا کوئی کنیکشن ہی نہیں رہتا۔ تو اس طرح وہ باغ تھا اور پھر وہ ایسے کٹی ہوئی کھیتی تھی کہ پہچانی ہی نہیں جا رہی تھی کہ کیا یہ وہی باغ ہے پھلدار جس کی طرف ہم آئے ہیں۔ وہ ایسے کٹ کے اور بھس بن کر پڑی ہوئی تھی۔ یہاں پر تھوڑا سا اس کو دیکھ لیتے ہیں سورت کے الفاظ کو۔ سب سے پہلی بات نون والقلم، تو نون جو ہے یہ حروف مقطعات میں سے ہے۔ بعض مفسرین اس طرف گئے ہیں کہ یہ وہ نون ہے جس کے بارے میں سورۃ الانبیاء میں جو یونس علیہ السلام کے لیے آیا ہے، وزن نون اور مچھلی والا، تو یہ وہ والا نون ہے، لیکن یہ خطا ہے، ایسا نہیں ہے۔ یہ وہی حروف ہجائیہ میں سے ہے جو مقطعات کے حروف ہیں، جیسے صاد ہے، قاف ہے، کیونکہ اگر یہ ذن نون والا نون ہوتا تو پھر نون واو نون کی طرح یہ لکھا جاتا، جیسا کہ سورۃ الانبیاء میں ذن نون آیا ہے۔ پھر اسی طرح سے فانطلقوا وهم يتخافتون الا يدخلنها اليوم عليكم مسکین، کہ وہ آپس میں وسپر کرتے کرتے چلے اور سرگوشیاں کرتے کرتے چلے، اور سرگوشیاں کیا تھیں کہ آج کے دن کوئی مسکین نہ آ جائے، ہمیں کسی کو کچھ دینا نہ پڑ جائے۔ اب یہ کہا جاتا ہے کہ کچھ لوگ تھے کہ جن کا مشترکہ کوئی باغ تھا، اللہ تعالیٰ نے اس باغ میں ان کو خوب رزق دیا۔ جب وہ اپنی جوبن کو پہنچا، جب پھل پک گئے اور صرف کھیتی کو کاٹنے کا مرحلہ باقی رہ گیا، تو انہوں نے سوچا کہ اب تو ہم سارا کچھ خود ہی توڑ لیں، سارے پھل، اور اس وقت پہ توڑیں جب کوئی مسکین جو ہے سوچ بھی نہیں سکتا کہ وہ سارا کام اس وقت ہو رہا ہے، کوئی آئے ہی نہیں ہماری طرف۔ اور انہوں نے انشاءاللہ بھی نہ کہا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے وہی ان کے مقدر کیا جو کہ انہوں نے پھر دیکھا۔ اور اتنا وہ یعنی اپنی اصل حالت سے ہٹ گیا تھا اور تباہ کاری اس کی اتنی زیادہ ہو گئی تھی کہ جب انہوں نے اس کو دیکھا تو انہوں نے کہا کہ ہمیں لگتا ہے ہم راستہ بھول گئے ہیں، یہ تو کوئی اور باغ ہے، ہمیں کہیں اور جانا تھا، ہم کہیں اور گئے ہیں، یہ ہمارا باغیچہ نہیں ہے، یہ ہمارا باغ نہیں ہے۔ لیکن پھر جب انہوں نے اپنے اندر تھوڑا انٹروسپیکشن کیا تو پھر انہوں نے کہا نہیں، بل نحن محرومون، ہمیں محروم کیا گیا ہے۔ تباہی جو آئی ہے نا ہمارے اوپر، یہ ہمارے کسی ایکشن کی وجہ سے آئی ہے، ہماری کسی سوچ کی وجہ سے آئی ہے۔ جب ہم نے اس فضل کو جو اللہ نے ہم پر کیا اس کو ہم نے مستحقین سے روکا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنا فضل ہم سے روک لیا ہے، اور یہ انہوں نے پورا معاملہ خود مشاہدہ کر لیا اس چیز کا۔ یہ بات پہلے بھی ایک مرتبہ ہو چکی ہے، شیخ عثیمین رحمہ اللہ نے پہلے بھی یہ بات فرمائی، اور اس سورہ کے اندر بھی انہوں نے اپنی شرح میں یہ بات جو ہے یہ فرمائی ہے کہ دو لوگ تھے جو ایک باغ میں، ان کا مشترکہ باغ تھا، اور وہ دونوں اینڈ میں اس کے جو کھجوریں ہیں وہ تقسیم کر لیا کرتے تھے۔ تو پھر ایونچولی ایک دفعہ انہوں نے سوچا کہ ہم باغ تقسیم کر لیں، تو ایک نے کہا کہ تم ایک سائیڈ لے لو باغ کی، بس اس کے جتنے، یعنی باغ کا بٹوارہ کر لیتے ہیں، تو یا شرقی جانب لے لو یا غربی جانب لے لو۔ تو جو دوسرا تھا نا اس نے کہا کہ میں غربی جانب لیتا ہوں، کیونکہ اس نے دیکھا کہ غربی جانب پر پھل زیادہ تھا۔ تو دوسرے نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، میں شرقی جانب لے لیتا ہوں۔ اب یہ جو غربی والا تھا یہ بخیل تھا، اور اس وقت رمضان کا مہینہ تھا، اور اس نے کہا کہ میں رمضان ہی میں، رمضان کے دنوں میں، رمضان کے ڈیز میں ساری جو کھجوریں ہیں نا میں یہ اتار لوں گا تاکہ یہ فقراء مساکین نہ آ جایا کریں، اور میں اپنی سارا جو پھل ہے وہ اپنا سمیٹ کے رکھوں۔ تو ایسا ہی اس نے کیا اور اپنی سائڈ کا باغ اس نے خالی کر لیا۔ جو دوسرا تھا وہ ایک سخی اور کریم انسان تھا، تو اس نے سوچا کہ میں رمضان کے بعد ہی اس کو پھلوں کو اتاروں گا، اور تاکہ کچھ نہ کچھ حصہ جو ہے وہ فقراء مساکین کا نکلے، وہ آئیں آ کے کچھ وہ کھا جائیں اس میں سے۔ پھر جب اس نے اتارا اپنا پھل اور لوگ بھی آئے اور فقراء نے بھی کھایا اس کے اندر سے، پھر انہوں نے جب فقراء کے حصہ نکلنے کے بعد جب اس نے اپنی کھجوریں دیکھیں تو وہ پھر بھی زیادہ تھیں اس حصے سے کہ جو
غربی جانب والے کی کھجوریں تھیں جس نے اپنی سنبھال رکھی تھیں۔ تو اب وہ جو غربی جانب والا تھا نا، اس کو یہ ہوا کہ میرے ساتھ تو دھوکہ ہو گیا ہے کہ یہ تو شرقی جانب والے میں زیادہ پھل آتا ہے، تو وہ لے گیا معاملہ کورٹ تک۔ اس نے کہا کہ میں یہ جو تقسیم ہے اس کو چینج کرنا چاہتا ہوں، میرے ساتھ غبن ہو گیا ہے تقسیم میں، اور یہ تقسیم صحیح نہیں ہوئی، اس لیے کہ اس کے باغ سے صبح سے شام تک کچھ فقراء، کچھ لوگ آ کر کھاتے رہتے ہیں، اور اس کے باوجود اس کا پھل جو ہے وہ مجھ سے زیادہ ہے۔ میرے مال میں سے، میرے پھلوں میں سے تو کسی ایک نے نہیں کھایا، اور اس کے باوجود میرا اس سے تھوڑا ہے۔ تو قاضی نے پوچھا کہ یہ تقسیم ہوئی کیسے تھی؟ تو بتایا اس کو کہ چوائس دی تھی، بلکہ اسی کو تو چوائس دی تھی اور اسی نے تو چنا تھا۔ تو پھر قاضی نے پھر مزید معاملہ پوچھا، اور اس کو یہ پتہ چلا کہ ایک نے رمضان ہی میں سارا کچھ جو ہے وہ اتار لیا تاکہ مسکین نہ کھا سکیں، اور دوسرے نے رمضان کے بعد اتارا اور اوپن کیا کہ لوگ آئیں اور آ کے اس میں سے کچھ کھا بھی لیں۔ تو قاضی نے کہا کہ واضح ہو گیا ہے معاملہ، جس نے اپنا اللہ کا دیا ہوا فضل فقراء اور مساکین سے منع کیا، چھپایا، تو اللہ نے بھی اپنا فضل اس سے روک لیا، اس کے مال میں برکت نہیں ہوتی، اور صدقہ جو ہے وہ مال کو کم نہیں کرتا، تو اس لیے اس دوسرے جو شخص ہے اس کے مال میں اضافہ ہو گیا ہے۔ تو لہٰذا اس بات کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہمیں اپنے مال میں سے نکالتے رہنا چاہیے لوگوں کا حصہ، اور بالکل بخیل بن کر اور لوگوں کو چائے پانی پلانے سے بھی عاری ہو کر نہیں بیٹھ جانا چاہیے۔ اور پھر کیونکہ اس بخیلی سے ایک اور چیز جنم لیتی ہے جو کہ حرام کے لیول میں لے جاتی ہے، اور وہ ہے کہ انسان اپنی زکوٰۃ دینے سے بھی پریشان رہنے لگ جاتا ہے، اس کا زکوٰۃ دینے پر بھی دل نہیں کرتا۔ باب عتل بعد ذلک زنیم، اکھڑ مزاج اور اس کے علاوہ بد اصل ہے۔ عام طور پر مفسرین کا خیال ہے کہ اس سے مراد ولید بن مغیرہ ہے، جو ابو جہل سے پہلے قریش مکہ کا سردار تھا، اور اس کے اصل نسب کے متعلق 18 سال کے بعد پتہ چلا تھا۔ قال حدثنا محمود قال حدثنا عبید اللہ بن موسیٰ عن اسرائیل عن ابی حسین عن مجاہد عن ابن عباس رضی اللہ عنہما عتل بعد ذلك زنیم قال رجل من قریش له زنمۃ مثل زنمۃ الشاة۔ ابن عباس سے روایت ہے رضی اللہ عنہما، انہوں نے درج ذیل آیت وہ اکھڑ مزاج ہونے کے ساتھ بد اصل بھی ہے کے متعلق فرمایا، یہ قریش کے ایک آدمی کے متعلق نازل ہوئی تھی۔ یہاں پر اب آپ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا ادب دیکھ لیجئے کہ انہوں نے نام نہیں لیا، انہوں نے فرمایا ہے کہ قریش کے ایک آدمی کے متعلق نازل ہوئی تھی، اور جیسے شیخ عثیمین نے بھی اپنی شرح میں نام نہیں لیا، اور کچھ جو لیٹر سکالرز ہیں جیسے شیخ مصطفیٰ العدوی ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم یقینی طور پر نہیں کہہ سکتے کہ یہ ولید بن مغیرہ ہی تھا جو کہ بد اصل تھا، اور پھر یہ ہے کہ وہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا باپ ہے۔ تو یہ چیز جو ہے وہ ہمیں ذہن میں ضرور رکھنی چاہیے کہ قرآن نے یا حدیث میں اس بندے کا نام مینشن نہیں ہوا، تو اس کی گردن پر ایک علامت تھی جس طرح بکری کے نشانی ہوتی ہے۔ یہ بعض اوقات بکری یا انسانوں کے بھی کان کے ساتھ ایک گوشت کا زائد ٹکڑا لگا ہوتا ہے جو اس کا اپنا حصہ نہیں ہوتا، تو اس کو زنما کہتے ہیں۔ تو یعنی عربی میں زنیم اس آدمی کو کہا جاتا تھا کہ جو کسی قوم کے ساتھ آ کے لگ جاتا ہو لیکن اس قوم کا فرد نہ وہ ہو۔ تو اللہ عالم کہ یہ کس کے بارے میں ہے، لیکن بہرحال قریش کے کسی بڑے سردار کے بارے میں ہے، اور بعض مفسرین کے مطابق یہ ولید بن مغیرہ کے بارے میں ہے، اور حق سے روکتا تھا، خود بھی روکتا تھا اور دوسروں کو بھی حق سے روکنے کا کہتا تھا۔ قال حدثنا محمود قال حدثنا عبید اللہ بن موسیٰ عن اسرائیل عن ابی حسین عن مجاہد عن ابن عباس رضی اللہ عنہما عتل بعد ذلك زنیم قال رجل من قریش له زنمۃ مثل زنمۃ الشاة۔ قال حدثنا ابو نعیم قال حدثنا سفیان عن معبد بن خالد قال سمعت حارثة بن وهب الخزاعی قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، حارثہ بن وہب خزاعی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، الا اخبرکم باہل الجنہ، کیا میں تمہیں اہل جنت کی خبر نہ دوں؟ کل ضعیف متضاعف، ہر وہ
جو دیکھنے میں کمزور اور ناتواں ہو، لو اقسم علی اللہ، اور اگر اللہ پر قسم اٹھا لے، لأبرہ، تو اللہ اس کو ضرور پوری کرے۔ الا اخبرکم باہل النار، کیا میں تمہیں اہل جہنم کی، آگ والوں کی خبر نہ دوں؟ کل عتل جواز مستکبر، ہر سخت مزاج، بدخو اور تکبر کرنے والا۔ یہ حدیث جب سے میں نے پڑھی ہے تو مجھے بہت دل میں ایک عجیب سی ایک کیفیت ہے کہ ظاہر ہے کہ اور بھی کیٹیگریز ہیں، کہ کچھ حکمران بھی ہیں جو جنت میں جائیں گے، کچھ اور بھی کیٹیگریز ہیں کہ جو جنت میں جائیں گی، لیکن پرٹیکولرلی ضعیفن متضاعفن، ہر وہ کہ جو کمزور ہو، یہ جسمانی لحاظ سے کمزور کو نہیں کہا جا رہا، یہ وہ لوگ کہ جو عاجزی یا انکساری اپنے اندر رکھتے ہیں، اور یا ویسے ہی معاشرے میں ان کا کوئی ایسا مقام نہیں ہوتا جیسے فقراء مہاجرین تھے۔ مکہ میں ان کا بلال رضی اللہ عنہ، صہیب رومی رضی اللہ عنہ، پھر خباب بن ارت رضی اللہ عنہ، ان لوگوں کے معاشرتی مقام تو کچھ بھی نہیں تھے۔ تو بہت میں نے سوچا کہ ہم ضعیف متضاعف کیسے بن سکتے ہیں، کیونکہ ہم میں سے بہت سے لوگ تو ہم ایسے ہیں کہ ہمیں تو اللہ نے معاشرے میں ایک مقام دیا ہوا ہے، ہم تو کہیں جائیں تو ہمیں عزت بھی ملتی ہے، ہماری بات سنی بھی جاتی ہے، تو کیا ہم بھی ضعیفن متضاعفن کی کیٹیگری میں آ سکتے ہیں یا نہیں آ سکتے؟ تو بس میں سوچتی رہی اس بارے میں، تو مجھے یہ خیال آیا کہ ایٹ لیسٹ ہمیں پھر عاجز ہو جانا چاہیے، انکساری آ جانی چاہیے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ میں جاؤں تو ہٹو بچو ہو، مجھے پروٹوکال ملے، بالکل ٹوٹلی پروٹوکال کانشیس نہیں ہونا، بالکل ختم کر دینی ہے یہ چیز اپنے اندر سے کہ مجھے فلاں نے بیٹھنے کو نہیں کہا، یا مجھے فلاں جگہ بٹھایا اور فلاں جگہ کیوں نہ بٹھایا، میری باری فلاں سے پہلے کیوں نہ آئی اور میری باری فلاں کے بعد کیوں نہ آئی۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی کانفرنس میں یا کسی جگہ پر ایز اسپیکر گئے ہوئے ہوتے ہیں، تو ٹائم سلاٹ جو ہے نا، اس کا اتنا زیادہ ایشو بعض اسپیکرز کا ہوتا ہے کہ مجھے کون سا ٹائم دیا، کہ مجھے پرائم ٹائم دیں، یا باقاعدہ ایک جگہ پر میں تھی تو ایک جگہ پر انہوں نے وہ جو بھی باری تھی نا، جو ٹائم میری باری کا تھا، تو وہ انہوں نے ان کو کہا کہ نہیں وہ ٹائم مجھے چاہیے، دوسری جو ایک کوئی خاتون تھی، تو انہوں نے پھر ان کا میرا ٹائم انہوں نے ان کو چینج کر دیا، اور مجھے پتہ ہی نہ چلا، میں سمجھی اب میری باری ہے، تو یعنی میری باری بعد میں ہے، تو وہ ایک دم میرا نام اناؤنس ہو گیا، تو انہوں نے کہا کہ نہیں وہ جو دوسری خاتون ہے نا، تو انہوں نے کہا کہ مجھے وہ ٹائم چاہیے جو ان کے پاس تھا، یعنی وہ بالکل اینڈ والا ٹائم تھا، شاید وہ اینڈ والے ٹائم میں شاید اس کی امپورٹنس زیادہ ہوتی ہے یا جو بھی ہوتا ہے۔ تو بہرحال ضروری نہیں ہے کہ کوئی ان کی ہو سکتا ہے کوئی مجبوری بھی ہو، لیکن مجھے ویسے ہی خیال آ رہا ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو بالکل نیچا کر دینا چاہیے، بالکل مٹی کر دینا چاہیے، جیسے وہ قرآن میں آتا ہے نا، مخبتین، مخبت بن جانا چاہیے، راکھ ہو جانا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی خاطر راکھ ہو جانا چاہیے۔ عزت دینی ہو اللہ تعالیٰ خود ہی دے دے گا۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ تعالیٰ کے لیے تواضع اختیار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو خود بخود بلندیاں عطا فرما دیتے ہیں۔ اس میں ہم انس بن النضر رضی اللہ عنہ کا قصہ بھی اس سے پہلے بھی وہ گزر بھی چکا ہے، صحیح بخاری کتاب التفسیر ہی میں ہم پڑھ چکے ہیں، والجروح قصاص کے اس میں تشریح میں حدیث نمبر 4611 میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ ان کی بہن ربیہ نے کسی سے ان کی لڑائی ہوئی ربیہ کی، اور انہوں نے اس لڑکی کے دانت توڑ دیے، وہ انصار کی کوئی لڑکی تھی، تو اس کے جو لواحقین تھے لڑکی کے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قصاص کا حکم دیا کہ ربیہ کے دانت بھی توڑے جائیں۔ تو انس بن نضر رضی اللہ عنہ نے اس وقت کہا تھا، یا رسول اللہ تکسر ثنیۃ الربیہ، کیا ربیہ کے دانت توڑے جائیں گے؟ جیسے ان کو بہت ہی غم لگا اس بات کا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کتاب اللہ القصاص، کہ اللہ کا حکم تو قصاص ہی کا ہے۔ تو انہوں نے کہا، واللہ لا تکسر ثنیتھا،
نہیں توڑے جائیں گے اس کے دانت، اللہ کی قسم۔ اور یہ نہیں تھا کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی میں نہیں تھا، یہ اللہ تعالیٰ پر یقین کے لیے تھا کہ نہیں، اللہ تعالیٰ ضرور کوئی راستہ نکالیں گے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے راستہ نکالا، اور وہ کیسے نکالا کہ لواحقین کے دل میں نرمی آ گئی، انہوں نے کہا چھوڑو، اب ہم کیا، اس ایک کے تو پہلے ہی ٹوٹے ہیں تو اب ہم دوسری کے بھی توڑوا دیں، تو وہ دیت پہ راضی ہو گئے تھے۔ اور ہوتے ہیں ایسے لوگ کہ ماؤنٹینس ایک کوئی ٹاسک ہوتا ہے اور ان کو اللہ تعالیٰ پر پورا بھروسہ ہوتا ہے اور وہ کہتے ہیں ہو جائے گا انشاءاللہ، اور وہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ویسے ہی کر دیتے ہیں، آؤٹ آف دا بلو اس کے لیے وسائل بنا دیتے ہیں، ویسا ہی کر دیتے ہیں جیسا اللہ تعالیٰ چاہتا ہوتا ہے، جیسے وہ انسان چاہتا ہوتا ہے۔ لیکن اس کے لیے انسان کو اپنے اندر انکساری اور عاجزی، اور اسی میں پھر آ جاتا ہے کہ دوسرے کے اوپینین کی رسپیکٹ، ہر وقت دوسروں کے لیے جلی کٹی نہ ہو آپ کے پاس، ہر وقت دوسروں کے لیے ڈانٹ اور جھڑکیاں اور تنقید نہ ہو آپ کے پاس، کبھی کسی سے صرف نظر، کبھی کسی کی مجبوری کا خیال، کبھی کسی کی کمزوری، کبھی کسی کی طبعی کمزوری کا خیال، اور اپنے آپ کو مٹا کے رکھنا، اپنے آپ کو یہ نہیں رکھنا کہ میں ہوں تو میرے لیے کیا سے کیا ہو جائے اگر میں پہنچ جاؤں تو لہٰذا انسان جتنا اپنے آپ کو نیچا رکھے گا اتنا ہی زیادہ اس کے جنت میں جانے کے انشاءاللہ چانسز بھی جو ہیں وہ زیادہ ہوں گے۔ آپ دیکھیں کہ عمر رضی اللہ عنہ کیا ہستی تھے، کتنے مضبوط تھے، کتنے بڑے فاتح تھے، کتنی ان کے زمانے میں اسلام کو کتنی ترقی ہوئی، لوگ ان کی ہیبت اتنی ہوتی تھی کہ ایک سال عبداللہ بن عباس جیسا جو ایک اسکالر انسان ہے وہ سوچتا رہتا ہے کب پوچھوں، اور ہمت نہیں پڑ رہی، اور اس کے باوجود کسی نے کہا اے عمر اللہ سے ڈر، تو روتے روتے گال زمین پہ ٹکا دیا۔ تو انسان کو کوئی اگر نصیحت کر دے، ہمیں کوئی آج اگر یہ کہہ دے کہ اللہ سے ڈرو، تو ہم تو اس کو آگے سے پتہ نہیں کیا، اللہ صرف تمہارا ہی ہے، ہم ڈرتے ہیں بڑا، ہمیں بڑا اچھی طرح پتہ ہے، ہم تو پتہ نہیں اس کو کیا کیا سنا دیں گے۔ شیخ عثیمین رحمہ اللہ کے بارے میں ابھی ایک وہ رائٹ اپ تھا کہ ایک مرتبہ ایک درس میں بیٹھے تھے، تو درس میں ایک دم جیسے کوئی انسان پری آکیوپائڈ ہوتا ہے یا کوئی اور بات ہوتی ہے، تو اس کے بعد کہنے لگے اپنے ایک اسٹوڈنٹ سے کہ میں ابھی کیا کہہ رہا تھا، تو اس نے کہا کہ مجھے تو پتہ نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا شیخ عثیمین رحمہ اللہ نے کہ پھر اگر پتہ نہیں ہے، یعنی اتنا اٹینٹیو ہو کے بھی نہیں بیٹھنا تھا، تو پھر یہاں آپ کیا کرنے آئے ہیں؟ تو اس شاگرد نے آگے سے اس حدیث کے ریفرنس سے جواب دیا کہ یہ وہ مجلس ہے جہاں پہ یوں ہی آنے والا بھی بیکار نہیں جاتا، وہ بھی بخشا جاتا ہے۔ شیخ عثیمین رحمہ اللہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور یہ ان کی انکساری تھی، اور انہوں نے کہا کہ یہاں تو ہم سکھانے بیٹھے تھے اور لوگ ہمیں سکھا رہے ہیں، یعنی یہ تو میرے ذہن سے ہی نکل گیا تھا۔ آپ سوچیں کہ کیا اس طرح کے ایٹیٹیوڈ سے ان کی عزت میں کمی ہوئی یا اضافہ ہوا؟ ورنہ ہمارے جیسا کوئی ہو تو ہم تو اس طرح کے جواب پر اس کو کئی طرح کی سنا دیں اور اس کو کہیں کہ نہیں، اس حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے، یو شوڈ بی اٹینٹیو، تم تو آئے تھے اس نیت سے کہ تم سنو اور تم پڑھو، اور پتہ نہیں ہم کیا کیا کہنا شروع کر دیں۔ اسی وقت انہوں نے اس بات کو جس طرف وہ لے کر گئے، اس سے دوسرے انسان کو نصیحت بھی زیادہ ہوتی ہے، دوسرے انسان کی دل کے اندر اس استاد کی قدر بھی بڑھتی ہے۔ اور اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اہل جنت زیادہ تر اس دنیا میں بھی مستجاب الدعوات ہوتے ہیں، ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اس کے برعکس جو جہنمی ہیں، متکبر ہیں، تند مزاج ہیں، سخت گیر ہیں، دنیا میں دوسروں کا ناک میں دم کیے رکھتے ہیں۔ اور عتل جو ہے نا، یہ عطلہ کہتے ہیں، لوہے کا وہ جو ہوتا نہیں ہے پھاوڑا جس کو کہتے ہیں، جس سے مٹی اٹھائی جاتی ہے، اس طرح بالکل ایسے جیسے اریکٹ ہوا اور ان بینڈنگ اور بالکل جو فلیکسیبلٹی کے بغیر ہوتا ہے۔ بابن یوم یکشف عن ساق، جس دن پنڈلی کھول دی جائے گی، اور پوری جو آیت ہے اس کا مفہوم ہے جس دن پنڈلی کھول دی جائے گی اور انہیں سجدہ کرنے کو بلایا جائے گا تو یہ سجدہ نہ کر سکیں گے، اور اس سے مراد اللہ تعالیٰ کا اپنی پنڈلی کھولنا ہے۔ قال حدثنا آدم قال حدثنا اللیث عن خالد بن یزید عن سعید بن ابی ہلال عن زید بن اسلم عن عطاء بن یسار
عن ابی سعید رضی اللہ عنہ قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول یکشف ربنا عن ساقہ۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنی پنڈلی کو کھولے گا، فَيَسْجُدُ لَهُ كُلُّ مُؤْمِنٍ وَمُؤْمِنَةٍ، تو ہر مومن مرد اور مومن عورت اس کو سجدہ کریں گے، وَيَبْقَى مَنْ كَانَ يَسْجُدُ فِي الدُّنْيَا رِيَاءً وَسُمْعَةً، اور جو دنیا میں ریاکاری اور شہرت کے لیے سجدے کرتے تھے صرف وہ باقی رہ جائیں گے، یعنی وہ کھڑے رہ جائیں گے، وہ سجدہ نہیں کر سکیں گے۔ فَيَذْهَبُ لِيَسْجُدَ، اور وہ کوشش کریں گے سجدہ کرنے کی، فَيَعُودُ ظَهْرُهُ طَبَقًا وَاحِدًا، تو ان کی کمر ایک تختہ بن جائے گی، انفلیکسیبل ہو جائے گی، وہ جھک ہی نہیں سکیں گے۔ یہ ہے سورۃ القلم آیا 42 میں، یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون خاشعۃ ابصارهم ترہقهم ذلہ وقد کانوا یدعون الی السجود وهم سالمون۔ اب یہاں پر تھوڑا سا اختلاف ہوا ہے علماء کا، اور وہ اس میں ہے کہ حدیث سے اللہ کی ساق یعنی پنڈلی کا ثبوت تو ملتا ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ اللہ کی پنڈلی ہے، لیکن اس میں اختلاف ہے کہ یہاں پر قرآن میں جو یکشف عن ساق کا ذکر ہے تو کیا یہ بھی اللہ کی پنڈلی ہی کا ذکر ہے یا اس سے مراد کچھ اور ہے؟ تو بعض نے کہا ہے کہ اس سے مراد شدت کو دور کرنا ہے، یکشف عن ساق سے مراد یہاں پر شدت کو دور کرنا ہے بغیر پنڈلی اللہ کے لیے کا انکار کیے ہوئے۔ یہاں پر بہرحال اللہ کی پنڈلی مراد نہیں ہے، وہ یہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن امام بخاری رحمہ اللہ اسی کے پیش نظر وہی حدیث لے کر آئے ہیں ابو سعید خدری کی کہ جس میں اللہ کی پنڈلی کے کھولنے کا ذکر ہے۔ بہرحال اس جگہ پر زیادہ جو راجح رائے ہے، اس طرح کے مقامات پر پھر راجح رائے لے لینی چاہیے نا، تو وہ ہے کہ یہاں پر شدت کو دور کرنا مراد نہیں بلکہ اللہ رب العزت کا اپنی پنڈلی کھولنا مراد ہے، جیسا کہ حدیث میں اس کی صراحت ہے۔ اب یہاں پر پھر وہی بات، الحمدللہ کہ آپ لوگ ساتھ کے ساتھ عقیدہ الواسطیہ پڑھ رہے ہیں کہ کوئی بھی کسی قسم کی جو ہے نا تاویل یا تحریف یا تمثیل یا تکییف نہیں کی جائے گی اللہ تعالیٰ کی پنڈلی میں۔ بس پنڈلی ہے تو پنڈلی ہے، ہمیں نہیں پتہ کہ کیسی ہے، کما یلیق بجلالہ، جیسے اس کی شان کے لائق ہے بس ویسی ہے۔ سورۃ الحاقہ۔ عیشت الراضیہ یرید فیہا الرضا، عیشت الراضیہ سے مراد رضا ہے، یعنی وہ اس زندگی میں راضی ہوگا۔ القادیہ الموتۃ الاولی التی متھا لم احیا بعدہا، القادیہ سے مراد پہلی موت جو آئی تھی اس کے بعد زندہ نہ ہوا ہوتا۔ من احد عنہ حاجزین، احد یکون للجمیع وللواحد، من احد عنہ حاجزین، احد کا لفظ مفرد اور جمع دونوں کے لیے آتا ہے، یعنی احد کا اور آگے کوئی صیغہ یا کوئی گنتی ہے ہی نہیں۔ وقال ابن عباس الوتین نیات القلب، ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا الوتین سے مراد دل کی وہ رگ ہے جس کے گھٹنے سے آدمی مر جاتا ہے، وہ گھٹ جائے تو آدمی مر جاتا ہے۔ قال ابن عباس طغا، ابن عباس نے کہا کہ طغا کے معنی ہے کثرا، یعنی پانی بہت چڑھ گیا۔ بالطاغیہ طغیانہم ویقال طغت علی الخزان کما طغى الماء علی قوم نوح، بالطاغیہ وہ اپنی سرکشی کی وجہ سے ہلاک کیے گئے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ طاغیہ سے مراد آندھی ہے، اس آندھی نے اتنا زور لگایا کہ فرشتوں کے اختیار سے باہر ہو گئی، جیسا کہ نوح علیہ السلام کے زمانے میں پانی نے زور لگایا تھا۔ یہاں پر بھی سورۃ الحاقہ میں بھی امام بخاری رحمہ اللہ نے کسی مرفوع حدیث کا حوالہ تو نہیں دیا ہے، اور بہرحال جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاملین عرش فرشتوں کے بارے میں جن کا اس سورہ میں ذکر بھی ہے، وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، کہ تیرے رب کا عرش اس روز 8 فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ تو اس کے بارے میں ایک حدیث ہے جابر رضی اللہ عنہ کی سنن ابی داؤد میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
مجھے اجازت دی گئی ہے کہ میں تمہیں حاملین عرش میں سے ایک فرشتے کے متعلق بتاؤں، بلا شبہ اس کے کانوں کی لو سے اس کے کندھے تک کا فاصلہ 700 سال کے سفر کے برابر ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سے ایک فرشتے کی جسامت کا یہ حال ہے تو اللہ تعالیٰ کی عظمت، کبریائی اور بڑائی کا کیا مقام ہوگا، جو کہ بلا شبہ ہمارے لیے ناقابل تصور ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بے مثل ہیں اور بے مثال ہیں۔ تھوڑا سا سورۃ الحاقہ کو دیکھ لیتے ہیں۔ الحاقۃ ملحاقہ، الحاقہ اسم فاعل ہے کہ حق اذا وجب و ثبت، کہ وہ چیز جو واجب ہو گئی اور ثابت ہو گئی وہ اس کو حاقہ کہتے ہیں۔ واجبتن ثابتتن، جو ہو کے رہے گی، جس کا ہونا واجب ہے، ثابت ہے۔ اور ملحاقہ یہ جو دوبارہ آیا ہے یہاں پر ما جو ہے یہ تعظیم کے لیے ہے، اس کی بڑائی کے لیے ہے کہ تم کیا جانو کہ وہ حاقہ کیا ہے، اور وہ کیا ہے، وہ بڑی عظیم ایک آفت ہے، ایک عظیم وقت ہے۔ اور اس کی جو عظمت ہے اس کے بارے میں سورۃ الحج آیت نمبر 1 میں اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے نا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اے انسانوں اپنے رب سے ڈرو، بے شک اس قیامت کی گھڑی کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود اس کی عظمت کا اعتراف کیا ہے، خود اس کی عظمت بتائی ہے۔ پھر اس صورت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں مختلف اقوام کے قصے بہت بریفلی بتائے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کیا، اور پھر قیامت کے دن انسانوں کا جو انجام ہے اس کے بارے میں بھی ہمیں بتایا کہ کچھ ہوں گے کہ جن کا نامہ اعمال، جن کی کتاب ان کو دائیں ہاتھ میں دی جائے گی، اور کچھ ہوں گے کہ جن کا نامہ اعمال ان کو بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اور ان کے انجام بھی بتا دیے۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ۔ سبحان اللہ، جس کو اس کی کتاب زندگی دائیں ہاتھ میں دی گئی تو وہ پکارتا پھرے گا، ادھر آؤ پڑھو میری کتاب، میں یقین رکھتا تھا کہ میری اپنے اس حساب کے دن سے اور حساب کتاب سے میری ملاقات ہونی ہے۔ تو وہ عیشت راضیہ میں ہوگا، وہ اپنی عیش پسند زندگی میں ہوگا، بلند جنتوں میں ہوگا جس کے پھلوں کے گوشے جھکے ہوئے ہوں گے۔ یعنی عیشت راضیہ، اس کی زندگی راضیہ اور مرضیہ ہوگی، یعنی وہ اللہ سے راضی اور اللہ اس سے راضی، جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا احل علیکم رضوانی، میں نے تم لوگوں پر اپنی رضا جو ہے وہ حلال کر دی، یعنی بس اب میں راضی ہی راضی ہوں۔ فلا اسخط علیکم بعدہ ابدا، اور اس کے بعد میں تم لوگوں سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا، کبھی غصے میں نہیں آؤں گا، تم جو مرضی ہے کرو۔ اور صحیح بخاری کتاب الرقاق میں یہ حدیث آئے گی انشاءاللہ۔ پھر آگے آتا ہے یا لیتہا کانت القاضیہ، کہ وہ کہے گا کہ کاش وہ جو موت آئی تھی وہ بس فیصلہ کن موت ہوتی، اس کے بعد مجھے دوبارہ اٹھایا نہ جاتا۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے سورہ نبا میں آتا ہے یا لیتنی کنت ترابا، کاش کہ میں آج مٹی ہو گیا ہوتا، مجھے یہ دوبارہ نہ اٹھایا جاتا، نہ میرا نامہ اعمال میرے ہاتھ میں دیا جاتا۔ اور یہ جو عذاب قبر ہے کہ وہی بہتر تھا جو کم از کم زمین کے اندر تو تھا، مجھے کوئی آر اور کوئی رسوائی تو نہیں ہو رہی تھی لوگوں کے سامنے۔ اب یہ جو میں پوری خلقت کے سامنے ذلیل ہو رہا ہوں، ملائکہ ہیں، جنات ہیں، انسان ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی کتنی کتنی مخلوقات ہیں، ساری جمع ہوئی بھی ہیں، اور ان کے سامنے میں جو اتنا دنیا میں باعزت بنا پھرتا تھا، میں ذلیل و خوار ہو رہا ہوں۔ تو کاش کہ وہ جو موت دنیا میں آئی تھی اس کے بعد مجھے دوبارہ نہ اٹھایا جاتا۔ پھر اس کے بعد ایک اہم بات جو امام بخاری یہ آیت لائے ہیں، من احد عنہ حاجزین، ویسے تو احد کا جو میننگ ہے وہ بتانے کے لیے لائے ہیں، لیکن اس کو ذرا اگر ہم دیکھ لیں کہ یہ آیت کہاں پر آئی ہے، وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ، اگر یہ ہم پر کوئی اقوال گھڑ لیں تو ہم ان کا دایاں ہاتھ پکڑ لیں گے، پھر ہم ان کی رگے گردن کاٹ ڈالیں گے، اور تم میں سے کوئی بھی ان کو بچا نہیں سکے گا،
کوئی رکاوٹ، کوئی آڑ نہیں بن سکے گا۔ تو یہاں پر بیسکلی بات یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی کام، کوئی بھی بات وہ نہیں فرماتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہ ہو۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، دین کے معاملے میں ہر بات جو آپ نے فرمائی وہ وحی ہے، چاہے وہ قرآن میں ہے اور چاہے وہ حدیث ہے۔ اب اس میں ایک بڑی اہم بات پتہ چلتی ہے کہ یہ معاملہ اتنا سخت اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہم اپنے نبی کے ساتھ یہ معاملہ کرتے، اگر وہ کوئی باتیں ہم پر گھڑ لیتے تو پھر آپ سوچئے کہ ہم عام لوگ جو ہیں ہم اپنے پاس سے کیسے حکم لگا سکتے ہیں یہ حرام ہے، یہ حلال ہے۔ ہر وقت کسی نہ کسی طرح کا اس طرح کا فتویٰ جو ہے بے احتیاطی کا فتویٰ۔ میں ابھی کچھ دن پہلے میں ایسے یوٹیوب کچھ چیزیں کچھ اسکرول ڈاؤن کر رہی تھی، میں دیکھ رہی تھی تو ایک ویڈیو میرے سامنے آ گئی، میں نے کھولا نہیں پھر اس کو، لیکن وہ جو ٹائٹل لکھا ہوا ہوتا ہے نا تو اس کے اوپر ٹائٹل لکھا ہوا تھا کہ جس نے غود کی ادائیگی، یہ جو الفابیٹ ہے نا غود، اس کی ادائیگی کا بڑا کنٹروورسی ہے اس کی، تو اس کی ادائیگی جو ہے کسی نے اگر بال والے غود کے ساتھ کی، جو کہ عموماً میرا تو یہی میری زبان پہ چڑھا ہوا ہے، اللہ مجھے معاف کرے، لیکن یہ دونوں ادائیگیاں موجود ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ جس نے یہ غود والی ادائیگی کی، غود والی ادائیگی کی بجائے تو اس کا نکاح بھی ٹوٹ جائے گا اور وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے۔ امام احمد رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ عموماً حرام یا واجب اور اس طرح کے جو کلمات ہیں وہ ادا کرنے سے گریز کیا کرتے تھے، اور جس چیز میں بھی ذرا سا بھی کوئی شک ہوتا نا تو کہتے تھے لا احب ھذا، میں اس چیز کو پسند نہیں کرتا، یا کہتے تھے کہ میں اس چیز کو ناپسند کرتا ہوں، یا اس طرح کہہ دیتے تھے افعل ھذا، تم ایسے کر لو۔ اور آپ دیکھیے کہ سورۃ النحل آیا 116 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمْ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، یعنی یہ جو تمہاری زبانیں کہتی رہتی ہیں کہ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، اور اس میں کتنا تو جھوٹ ہوتا ہے، اور تم اللہ تعالیٰ پر اس وقت جھوٹ گھڑ رہے ہوتے ہو جو تم یہ باتیں خود سے کر رہے ہوتے ہو۔ اور ہم بعض اوقات شیخ عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اتنی عظیم جرت ہم کرتے ہیں لوگوں کے حوالے سے کہ کسی کی نماز کو کہتے ہیں فلاں کی نماز باطل ہو گئی، فلاں نے یہ چیز حرام کر دی، فلاں چیز واجب تھی اس نے نہیں کی۔ صحابہ کرام کے بارے میں رضی اللہ عنہم کے بارے میں آتا ہے کہ وہ فتویٰ جو ہے نا وہ اپنے پاس سے ہٹاتے تھے۔ ان کے پاس کوئی آدمی آتا تو کہتے تھے فلاں کے پاس جاؤ، اس سے پوچھو، وہ مجھ سے بہتر جانتا ہے، اور اللہ یہ سوائے اس کے کہ اس شہر میں ان کے سوا اور کوئی ہوتا ہی نہ تو پھر وہ ضرور کوئی فتویٰ دے دیتے، لوگوں کی مشکل کو دور کر دیتے۔ حق بات کو چھپاتے بھی نہیں تھے، کیونکہ جو کوئی علم کی بات کو چھپائے تو اس کو تو قیامت کے دن ایک آگ کی لگام اس کے منہ میں ڈالی جائے گی۔ لیکن بہرحال وہ یہ جو حلال حرام کے فتاویٰ ہیں ان کو یہی ہوتا تھا کہ میری بجائے کوئی اور بتا دے، کہیں میں کچھ غلطی نہ کر بیٹھوں۔ بحیثیت طالب علم اگر ہم سے کوئی پوچھے تو جن چیزوں میں بالکل کلیئرٹی ہے، فار ایگزامپل کوئی مردار کا حکم پوچھتا ہے تو ہمیں پتہ ہے حرام ہے، کوئی تجارت اور سود کے بارے میں پوچھتا ہے تو ایک چیز حلال ہے، ربا حرام ہے، تو ہم بتائیں گے اس کو ضرور۔ لیکن بعض اوقات کچھ چیزیں ایسی آ جاتی ہیں کہ وہ صرف ہماری طبیعت ان کو نہیں پسند کر رہی ہوتی۔ میں نے لیٹلی یہ چیز سیکھی ہے کہ جو چیز آپ کی طبیعت کو چاہے ناپسند آ رہی ہے، چاہے وہ آپ کو لگ رہا ہے کہ ایک غیر ضروری چیز ہے، لیکن ٹیکنیکلی اس کا جو حکم ہے نا وہ بالکل فرق بھی ہو سکتا ہے۔ تو ہم ہر چیز کو اپنی پسند ناپسند پر نہیں پرکھ سکتے کہ اگر کوئی گورا ہونا چاہتا ہے، فار ایگزامپل ہمارے ذہنوں سے یہ غلامی نکلی ہی نہیں کہ ہم سانولے یا تھوڑے سے بھی کم فیئر رنگ کو ہم اپنے کو گورا کرنا چاہتے ہیں، تو اس کی کریم لگانا کیا وہ جائز ہے یا ناجائز ہے، پرماننٹ چینج ناجائز ہے، ٹیمپرری چینج جائز ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ بہرحال ہمیں چاہے ہو کہ کوئی ضرورت نہیں ہے کریم لگانے کی، ہمیں اللہ نے جیسا بنایا ہم ویسے ہی ٹھیک ہیں، لیکن ٹیکنیکلی اگر وہ چیز جائز ہے، اس میں سے کچھ چیزیں اگر جائز ہیں تو وہ ہمیں جائز رکھنی ہے، ہمیں لوگوں کو اس سے منع نہیں کرنا ہے۔ ہم بلا وجہ کے فتاویٰ جو ہیں وہ حرام حلال کے وہ نہیں لگا سکتے، چاہے ہماری اپنی طبیعت کسی ایک طرف ہی مائل ہو رہی ہو۔ تو لہٰذا
اہل الذکر سے پوچھیں، اہل علم سے پوچھیں، اور ان سے پوچھنے کے بعد تحقیق کرنے کے بعد پھر بات کا جو ہے وہ جواب دیں، ورنہ آپ بالکل کہہ دیں کہ مجھے پتہ نہیں ہے، میں اپنے کسی استاد سے پوچھ کر آپ کو بتا دوں گی، ہماری اس میں کوئی کمی نہیں آ جائے گی۔ فوراً تیر تکے چلانے کی ہمیں بالکل ضرورت نہیں ہے، ہمارا تو علم ہے ہی بالکل ناقص، بلکہ نہ ہونے کے برابر۔ پھر اس کے بعد سورہ حاقہ کی آیت اِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ، جہاں پر ابن عباس نے کہا ہے کہ طغا سے مراد کثرہ ہے، طغى الماء یعنی بہت زیادہ ہو گیا پانی تو ہم نے تمہیں سوار کرایا کشتی میں، اور یہ ہے قوم نوح پر جو عذاب آیا تھا۔ تو نوح علیہ السلام نے اس وقت دعا کی تھی، ہم نے پڑھی سورۃ القمر آیا 10 میں، انی مغلوب فانتصر، یا اللہ میں مغلوب ہو گیا ہوں، تو میری مدد فرما۔ تو دیکھیں پھر کیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی، اور اس دعا کے طریقے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک دعا کرنے والا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو جب دعا کرتا ہے، پکارتا ہے، تو اپنا حال بیان کرے، اپنا حال بیان کرے۔ آپ دیکھیں زکریا علیہ السلام نے بھی اپنا حال بیان کیا تھا، وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي، میری ہڈیاں بھی کمزور ہو چکی ہیں، وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا، اور میرا سر بڑھاپے سے بھڑک اٹھا ہے، لیکن وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّي شَقِيًّا، میں اے میرے رب تجھ سے مانگ کر کبھی نامراد رہا نہیں ہوں۔ اسی طرح سے یہاں پر انہوں نے نوح علیہ السلام نے دعا کی ہے، تو یا اللہ میں مغلوب ہو گیا ہوں، یا اللہ میں مسکین، میں عاجز، میں محتاج، تو میری مدد فرما۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیسے مدد فرمائی؟ فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ، کیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسمان کے دروازے کھول دیے، اور اوپر سے بھی ایسے چشموں کی طرح پانی برسنے لگا، اور زمین بھی جو ہے وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا، کہ جو زمین ہے وہ بھی پھٹی اور وہ بھی چشمہ بن گئی، وہ پورا ایسے تھا کہ جیسے ساری کی ساری جو زمین ہے نوح علیہ السلام کی قوم کی، وہ علاقہ وہ ایسے تھا کہ جیسے زمین بھی چشمہ بن گئی ہے اور آسمان سے بھی نہریں برس رہی ہیں۔ وہ جو آتا ہے نا وہ فارت تنور، تو اس کے بارے میں بعض مفسرین یہ کہتے ہیں کہ یعنی تنور کے اندر تو آگ ہوتی ہے نا، وہ آخری ایک چیز ہے کہ جس میں سے پانی نکلنے کا کوئی احتمال ہو سکتا ہے، تو وہ بھی پانی اگلنے لگ گیا۔ پھر اس کے بعد قوم نوح کے حوالے سے امام حاکم نے مستدرک میں ایک حدیث لکھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اللہ قوم نوح میں سے کسی پر رحم کرتا تو وہ ضرور رحم کرتا اس بچے کی ماں پر، کہ ایک عورت تھی، اس کے ساتھ اس کا بچہ تھا، اور جیسے جیسے پانی اوپر چڑھتا تھا وہ ایک پہاڑ پہ چڑھتی چلی جاتی تھی، یہاں تک کہ وہ بالکل پہاڑ کی پیک کے اوپر پہنچ گئی اور پانی وہاں بھی پہنچ گیا، تو اس نے بچہ اوپر اٹھا دیا کہ پہلے میں مروں اور بچہ جو ہے وہ بعد میں مرے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان لوگوں میں سے اگر اللہ کسی پہ رحم کرتا تو اس عورت کے اوپر کرتا، لیکن اس وقت نہ کسی توبہ نے فائدہ دیا نہ ندامت نے، کیونکہ وقت گزر چکا تھا۔ بالکل اسی طرح جیسا کہ فرعون کو بھی اللہ تعالیٰ نے جب غرق کیا تو اس نے کہا کہ میں ایمان لایا بنی اسرائیل کے رب پر، تو اس کو کہا گیا الآن، اب تم ایمان لاتے ہو، تو وہ وقت جو ہوتا ہے اس وقت پھر ایمان کام نہیں آتا اور انسان کے جو توبہ کے دروازے ہیں وہ بند ہو جاتے ہیں۔ سورۃ سأل سائل، مراد ہے سورہ المعارج۔ الفصیلۃ اصغر آبائہ القربى الیہ ینتمی من انتما، الفصیلہ سے مراد آدمی کے قریبی باپ دادا جن کی طرف وہ منسوب ہو۔ للشوا الیدانی والرجلانی والاطراف وجلدۃ الرأس یقال لها شوات وما کان غیر مقتل فہو الشوا، للشوا سے مراد دونوں ہاتھ، دونوں پاؤں، بدن کے اطراف اور سر کی کھال ہے، ان سب کو شوا کہتے ہیں، اور جس عضو کے کاٹنے سے آدمی مرتا نہیں وہ بھی شوا ہے۔ عزین والعزون الحلق والجماعات واحدها عزت، عزین اور عزون سے مراد حلقے اور جماعتیں ہیں، اس کا مفرد عزت ہے۔ اس میں بھی امام بخاری رحمہ اللہ کوئی حدیث نہیں لائے۔ سورۃ نوح اطوارا طورا کذا وطورا کذا یقال عدا طورہ ای قدرہ والکبار
أشد من الكبار وكذلك جمال وجميل لأنها أشد مبالغة وكذلك كبار الكبير وكبار أيضا بالتخفيف والعرب تقول رجل حسان وجمال وحسان مخفف وجمال مخفف اطوارا، یہ طور کی جمع ہے، یعنی تم کو کبھی ایسے طور پر پیدا کیا اور کبھی ایسے طور پر۔ مطلب یہ ہے کہ انسان پہلے نطفے کی شکل میں تھا، پھر وہ خون بنا، پھر دم بستہ ہو گیا، پھر مضغہ ہوا، آخر انسان بن گیا۔ کہا جاتا ہے ادا طورہ، وہ اپنے اندازے سے بڑھ گیا۔ الکبارو، اسے تشدید اور تخفیف سے دونوں طرح پڑھا گیا ہے، لیکن تشدید کی صورت میں مبالغہ زیادہ ہے، یعنی بہت ہی بڑا۔ اسی طرح جمال اور جمیل ہیں۔ جمیل کے معنی ہے خوبصورت، اور جمال بہت ہی خوبصورت، یعنی اس میں مبالغہ زیادہ ہے۔ عرب لوگ کہتے ہیں رجل حسان و جمال، یعنی مشدد اور مخفف دونوں طرح سے بولتے ہیں۔ دیارا من دور ولکنہ فیعال من الدوران کما قرأ عمر الحی القیام وہی من قمت وقال غیرہ دیارا۔ دیارہ دور سے نکلا ہے، اس کا وزن فیعال ہے، یعنی اصل میں دیوار تھا جو دوران سے مشتق ہے۔ اس کا وزن فعال نہیں ہے، کیونکہ اس صورت میں یہ دوار ہوتا، جیسا کہ عمر رضی اللہ عنہ نے الحی القیوم کو الحی القیام پڑھا ہے، جو اصل میں قیوام تھا۔ وقال غیرہ دیارا احدا تبارا ہلاکن وقال ابن عباس مدرارا یتبع بعضها بعضا وقارا عظمہ۔ ان کے علاوہ نے کہا دیارا احدن کے معنی میں ہے، یعنی کسی کو نہ چھوڑا۔ تبارن کے معنی ہے ہلاکت۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا مدرارا کے معنی ہے ایک کے بعد دوسرا، یعنی لگاتار بارش۔ وقارا سے عظمت اور بڑائی مراد ہے۔ بابن ودن ولا سواعا ولا یغوث و یعوق۔ ود، سواع، یغوث، یعوق اور ایک اور تھا نصر، اس کا بیان۔ پوری آیت اس طرح سے ہے، انہوں نے کہا کہ اپنے معبودوں کو نہ چھوڑنا، اور نہ ود، سواع، یغوث، یعوق اور نصر کو چھوڑنا۔ یہ سب معبودان باطلہ نیک لوگ تھے۔ ان کے مرنے کے بعد لوگوں نے ان کی مورتیاں بنا لیں، پھر ان کی عبادت ہونے لگی اور لوگ ان سے حاجتیں طلب کرنے لگے، جیسا کہ نیچے کی روایت سے پتہ چل رہا ہے۔ قال حدثنا ابراہیم ابن موسیٰ قال اخبرنا ہشام عن ابن جریج وقال عطاء عن ابن عباس رضی اللہ عنہما صارت الاوثان التي كانت في قوم نوح في العرب بعد۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ جو بت نوح علیہ السلام کی قوم میں پوجے جاتے تھے، بعد میں انہی کی عرب کے ہاں عبادت ہونے لگی۔ اما ودن، تو جو ود ہے، فکانت لکلب بدومت الجندل، تو ود جو ہے وہ دومت الجندل میں بنو کلب کا بت تھا۔ واما سواع فکانت لحذیل، اور سواع بنو حذیل کا بت تھا۔ واما یغوث فکانت لمراد ثم لبنی غطیف بالجرف عند سبع، اور یغوث مراد قبیلے کی شاخ بنو غطیف کا بت تھا جو وادی جرف میں قوم سبا کے پاس رہتے تھے۔ وَأَمَّا یعوق، اور جو یعوق ہے، فکانت لحمدان، وہ بنو حمدان کا بت تھا۔ وَأَمَّا نصر فکانت لحمیر، اور نصر جو ہے وہ قوم حمیر کا بت تھا۔ لآل ذی القلاع، جو ذو القلاع کی اولاد سے تھے۔ اسماء رجال صالحین من قوم نوح، یہ پانچوں لوگ نوح علیہ السلام کی قوم کے نیک لوگ تھے، یہ ان کے نام ہیں۔ فلما ہلکوا، جب یہ وفات پا گئے، اوحى الشیطان الی قومہم، تو ان کی قوم کی طرف شیطان نے یہ وسوسہ ڈالا، ان انصبوا الی مجالسہم التی کانوا یجلسون انصابا،
کہ یہ بزرگ جو ہیں یہ تشریف رکھا کرتے تھے، وہاں ان کی مورتیاں بنا لو، وسموہا باسمائہم، اور ان کا نام انہی بزرگوں کے نام پہ رکھ دو، ففعلوا، تو ان لوگوں نے ایسا ہی کیا، فلم تعبد، لیکن ان کی پوجا پاٹ نہیں شروع کی، حتی اذا ہلک اولئک وتنسخ العلم عبدت، یہاں تک کہ جب وہ لوگ بھی مر گئے جنہوں نے مورتیاں بنائی تھیں اور پوجا نہیں کی تھی، تو وہ مر گئے تو لوگوں میں علم نہ رہا، تو لوگوں نے انہی کی پوجا پاٹ شروع کر دی۔ اب بت پرست اقوام میں بت پرستی کا آغاز اسی طرح ہوا کہ قوم میں جو نیک لوگ ہوا کرتے تھے، جب وہ فوت ہو گئے تو شیطان نے دوسرے لوگوں کے دلوں میں یہ بات ڈالی کہ جن مقامات پر یہ بزرگ حضرات بیٹھا کرتے تھے تم وہاں ان کی مورتیاں بنا کر رکھ دو، تاکہ ان کے کارنامے تمہیں یاد آئیں اور تم ان کی پیروی اور ان کی تعلیمات میں سستی نہ کرو۔ اگر تم نے ان کی مورتیاں بنا کر نہ رکھیں تو تم انہیں بھلا بیٹھو گے، اور صراط مستقیم پر چلنے کے لیے تمہارے سامنے کوئی نمونہ نہیں ہوگا۔ تو لوگوں نے ایسا ہی کیا، اور اس وقت مورتیاں بنانے والوں کے اپنے عقائد درست تھے، لیکن جب ان کی وفات ہو گئی، اولاد میں علم باقی نہ رہا، تو انہی مورتیوں کی عبادت ہونے لگی۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہماری شریعت میں تصویر کشی کسی بھی طرح کی ہو تو اس کو منع کیا گیا ہے، بلکہ بت یا تصویر کوئی ہو تو اس کو تلف کر دینا چاہیے، توڑ دینا چاہیے، ختم کر دینا چاہیے، کیونکہ یہ چیزیں بالآخر شرک کا ذریعہ بن ہی جاتی ہیں۔ ہمارے دین میں یادگار کے طور پر بھی بت یا تصویریں بنانا منع ہے۔ چلیں انشاءاللہ آج ہم اتنا ہی پڑھیں گے۔ بارک اللہ فیکم، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔